بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 88 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا خلف بن هشام البزار واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرابح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صائعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا وہ غلام جو اس کے مالک کے نزدیک قیمتی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی ہنر مند کی مدد کر یا کسی بے ہنر آدمی کے لیے کوئی کام کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں بعض اعمال سے کمزور ہو جاؤں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، بے شک یہی تمہارے لیے اپنی ذات کے واسطے صدقہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ ابو الربیع الزہرانی جن کا نام ہے سلیمان بن داؤد العتکی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں حماد بن زید بن درہم الازدی الجہضمی ثقۃ ثبت فقیہ، تیسرے ہیں ہشام بن عروہ الاسدی ثقۃ فقیہ، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی ثقۃ ثبت فقیہ، پانچویں ہیں خلف بن ہشام بن ثعلب ثقۃ، اور چھٹے ہیں ابو مراوح اللیثی جن کو الغفاری بھی کہا جاتا ہے المدنی ثقۃ۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور 7ویں راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کے نام میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ان کا نام جندب تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام بریر تھا، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے۔ یہ اس سند کے لطائف اور اہم خصوصیات ہیں۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات یعنی 6 راویوں پر مشتمل سند میں سے ہے، اور اس کے روات سیاہ 6 کے رجال ہیں سوائے 2 شیوخ کے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کنیت میں ان کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح ابو مراوح بھی ہیں، اور ان کا اس کتاب میں یہ پہلی جگہ تذکرہ ہے، اور آگے صرف روزے کے باب میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ سند میں مصنف رحم اللہ کے 2 شیوخ کا تذکرہ ہے اور ہاں کی علامت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس سند میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے سوائے 2 بغدادی شیوخ کے۔ اس میں 3 تابعین کی روایت کا سلسلہ موجود ہے جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، ہشام، ان کے والد اور ابو مراوح۔ اگلی سند میں 4 تابعین کی زنجیر ہے، زہری، حبیب، عروہ اور ابو مراوح، اور اس میں باپ سے بیٹے کی روایت بھی ہے، اور عروہ فقہائے 7 میں سے ہیں، اور اس سند میں تحدیث اور عنعنہ دونوں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری کی روایت میں ایمان باللہ اور جہاد فی سبیلہ آیا ہے، اور یہاں واو ترتیب کے لیے نہیں بلکہ ثم کے معنی میں ہے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی۔ امام عینی رحمہ اللہ کے مطابق اس وقت جہاد کو ایمان کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا کیونکہ اس وقت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد سب سے افضل عمل تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آزاد کرنے کے لیے سب سے افضل غلام کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو اپنے مالکوں کے نزدیک سب سے قیمتی ہو، یعنی وہ غلام جو ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب، قیمتی اور معزز ہو۔ اس کی مثال قرآن کی اس آیت سے دی گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی کو حاصل کرو گے جب اپنے محبوب مال سے خرچ کرو گے۔ یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین چیز پیش کرنا، خواہ وہ ایمان ہو، جہاد ہو یا غلام آزاد کرنا ہو، قربانی، اخلاص اور محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر میں غلام آزاد کرنے جیسا عمل نہ کر سکوں تب میں کیا کروں؟ یعنی اگر مجھے استطاعت نہ ہو یا حالات اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام نیکی کے عمل سے محض سستی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کاریگر کی مدد کرو۔ تعین صانعا کے الفاظ میں بعض روایات میں زاد کے ساتھ ہے، جبکہ بعض میں صاد کے ساتھ صانعا یعنی کاریگر، اور صانعا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اخرق یعنی نااہل، اناڑی یہ لایا گیا ہے۔ او تصنع لاخرق کا مطلب یہ ہے کسی فن یا کام میں ماہر نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر بڑی نیکیوں کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دوسروں کی مدد، رہنمائی یا ان کے لیے عمل کرنا بھی بہترین عمل ہے، اور یہی خیر خواہی اور معاشرتی تعاون کا اصل جذبہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں کمزور پڑ جاؤں یعنی کسی عملی خدمت، صنعت یا اعانت پر قادر نہ رہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یعنی دوسروں کو اپنی زبان، ہاتھ یا کسی بھی برے اثر سے محفوظ رکھو۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شر سے باز رہنا بھی انسان کے عمل اور کسب میں شامل ہے، اور اس پر اجر بھی ملتا ہے، جبکہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا نہ کرے یعنی شر سے نہ رکے تو اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اصولیین کے اس قول کی تردید ہے کہ ترک عمل محض نفی ہے اور اس پر ثواب یا عقاب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شر سے رکنے پر تبھی ثواب ملے گا جب نیت اور شعور کے ساتھ ہو، نہ کہ غفلت یا بے توجہی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی لوگوں سے اپنے شر کو روکنا تمہاری طرف سے تمہاری ہی ذات پر صدقہ ہے۔ کوئی شخص کسی بڑے عمل یا خدمت پر قادر نہ ہو تو کم از کم دوسروں کو اپنے شر سے بچا لینا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، تصدق بہا علی نفسک، یعنی تو نے اپنے اوپر صدقہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنی جان کو نقصان سے بچا کر اس پر خیر کرتا ہے، جو صدقے کے مترادف ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے نجات اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ نیت اور شعور کے ساتھ ہو۔ یہاں اس حدیث سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے، جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان کو تمام اعمال میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ حدیث میں واو کا مطلب سما یعنی ترتیب ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آیا ہے۔ آیات میں اختلاف کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف اعمال کو افضل قرار دینا سائل کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق اس زمانے میں جہاد افضل اس لیے تھا کہ وہ وقت اس کا تقاضا کر رہا تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق اگر جہاد فرض عین ہو تو اس کی فضیلت مقدم ہے، لیکن اگر والدین موجود ہوں اور ان کی خدمت کا تقاضا ہو تو ان کی خدمت جہاد پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ افضل عمل کا تعین حالات، سائل اور وقت کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ سوال و جواب میں حسن مراجعات یعنی دوبارہ پوچھنے کا سلیقہ اور مفتی یا معلم سے شفقت نمایاں ہوتی ہے۔ ابن حبان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے ایمان، اسلام، ہجرت، جہاد،
صدقہ، نماز اور دیگر اہم مسائل پر کئی سوالات صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل جوابات دیے، جن میں انبیاء کرام کا تذکرہ، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور مختلف اخلاقی و عملی آداب شامل ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال میں درجات ہیں اور بعض اعمال جیسے ایمان کا کوئی بدل نہیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ کے مطابق اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی کاریگر کی مدد کرنا غیر کاریگر کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، کیونکہ لوگ عموماً غیر ہنرمند کی مدد کرتے ہیں، جبکہ کاریگر چونکہ خود کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اس کی مدد سے غفلت برتی جاتی ہے، لہذا اس کی مدد صدقہ علی المستور یعنی چھپے ہوئے محتاج پر صدقہ کرنے کی مانند ہے۔ ابھی قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب موسى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن ابي مرابح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو غير انه قال فتعين الصانع او تصنع لاخرق۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ اسناد کے اندر گزر چکا ہے، البتہ حبیب جو مولا عروہ ابن زبیر ہیں، جن کا پورا نام ہے حبیب الاعور المدنی، یہ بھی مقبول راوی ہیں اور یہ ان کے اساتذہ کا اور یہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ موجود ہے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسہر عن الشیبانی عن الولید بن العیزار عن سعد بن ایاس ابی عمرو الشیبانی عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے مزید سوال کرنا چھوڑ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرا نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، پہلے باب میں بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ دوسرے ہیں علی بن مسہر القرشی الکوفی ثقۃ۔ تیسرے ہیں الشیبانی جن کا نام ہے سلیمان بن ابی سلیمان اور ان کا نام ہے فیروز ثقۃ۔ چوتھے ہیں الولید بن العیزار بن حریث العبدی الکوفی ثقۃ۔ پانچویں ہیں سعد بن ایاس ابو عمرو الشیبانی الکوفی ثقۃ مخضرم۔ اور چھٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب الحزلی ابو عبد الرحمن اور یہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے اور اس میں تحدیث بھی ہے، عنعنہ بھی ہے اور سوال بھی ہے، اور اس میں 3 تابعین ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، شیبانی امام ولید سے اور وہ ابو عمرو الشیبانی سے، اور یہ تینوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ابو عمرو الشیبانی رحمہ اللہ مخضرم ہے، یعنی ایسے شخص ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہے اور انہوں نے 120 سال کی عمر پائی۔ امام ابن حبان کے مطابق جو شخص کفر میں 40 سال اور اسلام میں بھی 40 سال گزارے وہ مخضرم کہلاتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جو سابقین اولین میں سے تھے، فقیہ صحابی تھے اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں معروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قرات کو سراہا اور فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے نازل ہوا وہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو 4 افراد سے سیکھو، جن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان سے خود قرآن پڑھنے کی فرمائش فرمائی، اور وہ آپ کے خادم خاص تھے، سفر کے ساتھی تھے، رازدار تھے
ان کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ سوال اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل جاننے کے شوق اور دین کے اہم ترین اصول کو سیکھنے کے لیے تھا، تاکہ اس پر خصوصی توجہ دی جا سکے اور اس کی محافظت کی جا سکے۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد اعمال کی ترتیب اور افضلیت کا علم حاصل کرنا تھا تاکہ اس کو عمل میں ترجیح دی جائے۔ مختلف روایات میں سوال کے الفاظ مختلف انداز سے منقول ہے۔ کسی میں ہے کہ کون سا عمل جنت کے قریب تر ہے، کسی میں ہے کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور کہیں ہے کہ کون سا عمل افضل ہے۔ علماء نے ان احادیث کے اختلاف کی وضاحت یوں کی ہے کہ افضل الاعمال سے متعلق جو مختلف جوابات آئے ہیں وہ سائلین کے حالات کے فرق کی بنیاد پر مختلف دیے گئے۔ ہر سائل کو اس کے حالات، رجحان یا ضرورت کے مطابق وہ عمل بتایا گیا جو اس کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ بعض اوقات کے اعتبار سے بھی اعمال کی فضیلت بدل جاتی ہے، جیسے ابتدائی اسلام میں جہاد افضل تھا کیونکہ دین کے قیام اور اس کے دفاع کے لیے ضروری تھا، جبکہ عام حالات میں نماز صدقہ پر مقدم ہے۔ اسی طرح ضرورت مند کی مدد کے وقت صدقہ افضل ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک افضل کا لفظ یہاں مطلق فضیلت کے معنی میں آیا ہے، نہ کہ تقابلی اعتبار سے، اور بعض نے کہا ہے کہ من محذوف ہے، یعنی من افضل الاعمال مراد ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کے مطابق یہاں اعمال سے مراد صرف بدنی اعمال ہے، اور ایمان چونکہ قلبی عمل ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں ایمان افضل عمل قرار دیا گیا ہے اس سے اس کا کوئی تعارض نہیں بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو افضل عمل کیا تو فرمایا الصلاۃ، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے کیونکہ سوال سے اس کا مفہوم واضح ہے، یعنی افضل الاعمال الصلاۃ۔ اور آگے فرمائے لوقتہا، اس میں لام توقید کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی وقت کے آغاز پر نماز قائم کرو۔ اس عبارت میں بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ نیکی، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان بر الوالدین کا لغوی اور نحوی تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ البر کا مطلب ہے احسان، نیکی اور حسن سلوک۔ لغت کے اعتبار سے بررت والدیہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے والدین کے ساتھ نیکی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی خوشنودی کے لیے اچھے کام کرنا سب بر میں شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے دوستوں اور تعلق داروں سے بھی حسن سلوک کرنا، جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑی نیکی میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے تعلق قائم رکھے، یہ بھی بر الوالدین میں شمار ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کی کہ بر الوالدین کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے حقوق ادا کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کی زندگی میں ادب و تعظیم کرے اور ان کے بعد ان کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ خیرات کے ذریعے سے نفع پہنچائے۔ یعنی بر الوالدین ایک ہمہ جہت عبادت ہے جو زندگی بھر بلکہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اور اس میں دل، زبان اور عمل تینوں شامل ہوتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے مطابق ہے، انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اس مفہوم کی بنیاد حضرت سفیان بن عیینہ کے اس قول پر ہے کہ جس نے 5 نمازیں ادا کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے ان نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے ان کا بھی شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے قتال کرنا تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور اسلام کی نشانیاں بلند ہوں، خواہ جان سے ہو یا مال سے قربانی دے کر۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ ارعان علی، یعنی میں نے مزید سوال کرنا چھوڑ دیا تاکہ آپ کی طبیعت پر گرا نہ ہو۔ اس سے ایک فقہی نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی عالم یا فاضل شخصیت سے گفتگو کرتے وقت
اور احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ حلم اور بردباری کے مقام پر فائز ہو۔ جیسے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ ایسے مواقع پر خاموشی یا نرمی دراصل علم و ادب کے آداب کی رعایت ہوتی ہے، اور یہ طالب علم یا سوال کرنے والے کے لیے نہایت اہم سبق ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر کن کن کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس کی ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے نکلنے والے چند فوائد ہیں، یہاں بھی 2 فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔